سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سنہرے ارشادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب آگاہی کی طالب نوجوان نسل کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 102۔ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آگ جو خشیت الہی سے رو پڑے، دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1639۔ نمبر 103۔ جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ نمبر 104۔ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نمبر 105۔ جو شخص ہر روز صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، وہ ذات جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3869۔ نمبر 106۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ نمبر 107۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، اگر تم مجھے اس حال میں ملو کہ تمہارے دامن میں شرک نہ ہو، اس کے علاوہ زمین بھر کے گناہ بھی ہوں، تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ملوں گا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 462۔ نمبر 108۔ جو شخص امانت دار نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 194۔ نمبر 109۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ نمبر 110۔ قیامت کے دن مومن کے اعضاء وہاں تک چمک رہے ہوں گے جہاں تک دنیا میں اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 250۔ نمبر 111۔ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2407۔ نمبر 112۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ نمبر 113۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6237۔ نمبر 114۔ اعمال کی قبولیت کا انحصار آدمی کے آخری کاموں پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6607۔ نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3370۔ نمبر 116۔ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ نمبر 117۔ دنیا سے بے رغبت ہو جائیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جائیے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4102۔ نمبر 118۔ اللہ تعالیٰ حیا والا، کرم والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی نامراد لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3556۔ نمبر 119۔ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، میرے طریقے پر حج کرو۔ سنن بہقی راہ مسلم حدیث نمبر 1297۔ نمبر 120۔ آب زمزم کو جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے فائدہ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3062۔ نمبر 121۔ روئے زمین میں بہترین پانی آب زمزم ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 11004۔ نمبر 122۔
دو کلمات ایسے ہیں جنہیں زبان سے کہنا بہت آسان ہے، میزان اعمال میں بہت وزنی ہے، رب رحمان کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ نمبر 123، جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3464۔ نمبر 124، چار کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جس کلمے سے بھی انہیں پڑھنا شروع کر لو کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1237۔ نمبر 125، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 484۔ نمبر 126، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 9889۔ نمبر 127، جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز سنت موقعہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 414۔ نمبر 128، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3383۔ نمبر 129، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 حصے دار جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں تک ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، مگر جب کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3383۔ نمبر 130، جو دنیا میں کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 131، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 132، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس آدمی کی مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔ نمبر 133، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 134، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میری والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کے صدقہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1681۔ نمبر 135، ہر جاندار چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2466۔ نمبر 136، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو امید ہی نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1518۔ نمبر 137، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4811۔ نمبر 138، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ نمبر 139، کوئی بندہ جب اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 برس کے فاصلے پر کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ نمبر 140، جو شخص ایمان کی حالت میں آخرت کے ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ نمبر 141، جو شخص ایمان کی حالت میں آخرت کے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ نمبر 142،
نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ مستند احمد حدیث نمبر 2865۔ نمبر 143، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے باعث گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ نمبر 144، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی گویا وہ مال اور اہل و عیال سے محروم کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3602۔ نمبر 145، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 935۔ نمبر 146، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفات کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ برس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 749۔ نمبر 147، کوئی قوم جب زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 4577۔ نمبر 148، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072۔ نمبر 149، صدقہ خیرات رب تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 664۔ نمبر 150، اچھے کام برے انجام سے بچاتے ہیں۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 7939۔ نمبر 151، جو ہم پر ہتھیار اٹھا لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7070۔ نمبر 152، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 7939۔ نمبر 153، مسکین پر خیرات کرنا محض صدقہ ہے لیکن رشتہ دار کو دینے میں دگنا اجر ثواب ہے، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2582۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔